مجھے دوبارہ ٹینشن شروع ہو جائے گی کہ میں بہت ڈھیٹ آدمی ہوں شادیوں کے معاملے میں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ سب کو زندگی رکھے, اللہ نہ کرے. اور میرے سب گھر والے مل کے ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں, اللہ تمہیں بھی زندہ رکھے, اللہ اس کو بھی زندہ رکھے. سوگنوں میں ایسی محبت کہیں دیکھی آپ لوگوں نے؟ کہیں دیکھی؟ اس میں بہت ڈھیٹ ہوں, اور میری اس میں 15-16 سال لڑائیاں رہی ہیں, گھر میں بھی, سسرال میں بھی, خاندان میں بھی, کہ میرے سے شادی کا مذاق نہیں کرنا. یعنی جیسے میری دوسری ہو گئی نا تو ہم نے تیسری کی کوشش شروع کر دی. اب ظاہر ہے لوگ بولیں گے یار بس کرو, خاندان والے, 2 ہو گئی نا فوراً تیسری. ہم تو تیسری کرے گا بھائی. اتنا مسائل. بعض علماء نے بولا یار چھوڑو یار, تمہاری تنخواہ دیکھو, تم کیا شادیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, تمہارے وسائل, تمہارے پاس ٹائم ہے نہیں. میں فارغ آدمی تھوڑی ہوں, آپ میرے ساتھ کسی دن گزارو, 1 منٹ کی فرصت نہیں ہے, سارا دن مصروف. اور یہ آج سے نہیں ہوں, میں 15 سال سے ایسے ہی مصروف ہوں, 20 سال سے ایسے ہی مصروف ہوں. پھر لوگ کہتے ہیں جب ٹائم نہیں ہو تو شادی کیوں کر رہے ہو؟ تو میں کہتا ہوں بھائی شادی کا مذاق, یہ والا مذاق نہیں, یہ تو میں کروں گا. میں کیوں اتنا ڈھیٹ ہوا میں بھی بتاتا ہوں آپ کو. پھر جب 3 ہو گئی, کتنے جھگڑے ہوتے ہیں بہرحال یار. سوکن جب آتی ہے تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں, خرچے بھی بڑھتے ہیں, مسائل بھی ہوتے ہیں, ان کو گھر بھی دینا ہے, ان کو ٹائم بھی دینا ہے, 20 مسائل ہیں. پھر بچے بھی آتے ہیں مارکیٹ میں, ان کے مسائل بھی, ان کے اسکول ہیں, ایک بچہ پڑھ رہا ہے, دوسرا ٹیوشن ہی نہیں جا رہا, اس کو چترول بھی لگانے ہیں, 20 قسم کے مسائل ہیں. وہ بچہ ادھر لڑکوں میں بیٹھ رہا ہے, غلط گالیاں سیکھ رہا ہے, اس کو طبیعت چترول لگانے ہیں اس کے. یہ تو 20 بھائی سارا یہ تو سب کچھ کرنا ہے نا. کتنی ٹینشن ہے. لوگ میرے خاندان والے ترس کھاتے تھے میرے اوپر, یار اس بندے کی ہمت ہے یار, کیسے 3 دن گھر چلا رہا ہے. او بھائی وہ بڑے نا ہمارے میرے خاندان سے پوچھ لیں یار, کبھی اس گھر میں, کبھی اس گھر میں, کبھی ادھر سے فون. میں حج پہ گیا 2013 میں, تو کبھی اس گھر سے فون آ رہا ہے, کبھی اس گھر سے فون آ رہا ہے, آج ٹماٹر نہیں پہنچے, آج آلو نہیں پہنچے, وہ فلانا دہی نہیں لے کر آیا. وہاں حرم میں بیٹھا ہوا میں نا ریموٹ کنٹرول سے, تو میرے استاذ کو مجھ پہ اتنا ترس آیا نا, میں لیپ ٹاپ لے کے گلی میں بیٹھ گیا مدینہ میں. ہوٹل میں نا میری آواز بلند ہو رہی تھی تو وہ سب تو میں گلی میں, ہمارے استاد سے بولے لیپ ٹاپ لے کے, وہ اسکائپ پہ بات کر رہا تھا نا, میں اس کو سمجھا رہا ہوں, ابے تو نے آٹا نہیں پہنچایا, پاگل آدمی, اس کا تو خیال کر یار, تو انڈے نہیں پہنچایا, اس گھر میں کھانا نہیں بنا. یہ میں بیٹھا ہوں نا اور میری آواز بلند ہو رہی ہے. ہمارے استاد آئے نا, میرے شیخ میرے, جنہوں نے خلافت دی ہے, وہ بیچارے کہہ رہے یار اس بیچارے پہ بڑا ترس ہے, پاگل نہ ہو جائے کہیں. تو مجھے کہنے لگے بھائی مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے کہ تمہارا ذہنی توازن نہ خراب ہو جائے کہیں. اچھا پھر کیا ہے, لوگ ترس کھا رہے ہیں, اب تو یہ بہت پچھتا رہا ہوگا نا. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں, یہ حقیقت ہے. لوگ سمجھ بہت پچھتا رہا ہوگا. میں آیا ہوں بھی کہاں جا رہے یار, ایک رشتہ دیکھنے جا رہا ہوں. میری خالہ نے مجھے یاد ہے, میری سگی خالہ ہیں, انہوں نے کہا تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا, تیرا اور کوئی کام نہیں ہے, تیرے پاس ٹائم ہے نہیں, فرصت ہے نہیں, اور شادی میں سب سے امپورٹنٹ ہے کمائی, کمانے کا بھی ٹائم نہیں ہے. ایسا کاروبار کا بیڑا غرق ہوا ہے, ٹائم ہی نہیں اس کاروبار کو ٹائم دینے کا. پھر جناب شادی شادی شادی, پھر رشتہ تلاش کر رہے ہیں. تو میں یہی کہتا تھا دیکھو شادی کا مجھ سے مذاق, شادی کا مذاق نہیں کرنا. یہ تو ہمارا باپ بھی کرے گا, روک کے دکھائے ہم کو. بڑے جھگڑے ہوئے ہیں بھائی, میں نے 15 سال بہت مسائل میں گزارے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہو, ایسی تھوڑی ہو گیا ہے. اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صاحب اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے, اگر ہم 5 میں سے میرا انتقال ہو گیا, پھر تو بھائی اگر میرے علاوہ کسی, میں یہ تو نہیں کہوں گا بیگم کا, تو غلط ہو جائے گا نا, میرے علاوہ کسی کا ہو گیا, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, بار بار کہہ رہا ہوں, میرے منہ میں خاک ہو گیا تو نہیں بھائی. میں جب مروں گا تو 4 کو بیوہ کر کے جاؤں گا میں, بس یہ میرا ایم ہے, عزم ہے, سمجھ رہے ہو. 4 بیوہ ہوں گی, 3 ہوئی, یہ میری انسلٹ ہے, یہ میری انسلٹ ہے کہ میں مرا اور میرے نکاح میں 4 عورتیں نہیں تھی. ایسی انسلٹ میں برداشت نہیں کر سکتا.